مجھے اچھی طرح یاد ہے رات 2 بجے کا وقت تھا اور امتحان ویسے پازیٹیولی دکھائی نہیں دیے تو ہم نے دیکھا پھر وہ پارٹی سے سائڈ پر وہ اختلافات اتنی پرویز خٹک کے ساتھ اتنی حد تک بڑھے کہ پرویز خٹک نے عاطف خان کو وزیر اعلیٰ بننے دیا۔ تحریک انصاف عمران خان کے لیے ویسے سٹیپس نہیں اٹھا سکی جس میں میں بات کروں گا اکتوبر 2022۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں برسر اقتدار پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی کشمکش اور جو اختلافات کی جو خبریں ہیں عرصے دراز سے سننے کو آ رہے ہیں، اس صورتحال پہ ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے خیبر پختونخوا کے سینئر صحافی یاسر حسین صاحب کو، جو کہ طویل عرصے سے تحریک انصاف پولیٹکس کو اور پھر بالخصوص تحریک انصاف کو کور کرتے رہے ہیں۔ پشاور میں کیا ہو رہا ہے پارٹی میں، اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی مرکزی لیڈرشپ کے درمیان کیا چل رہا ہے، یہ سب معاملات ہم لے کے یاسر حسین صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے اور یہ سب ان کی زبانیں، ان کے جو انفارمیشن ہے، ان کی جو انسائٹس وہ ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ وزیر اعلیٰ اور سابق وزیر اعلیٰ کے درمیان جو اسمبلی کے اندر جو ان کی جو ملاقات ہے، جو باڈی لینگویج سے جو مل رہا ہے کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں دونوں کے درمیان، تو یہ سب کیا ہو رہا ہے پی ٹی آئی میں سر؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، جب ایک بہت بڑی پارٹی ہوتی ہے اور اس کو رن کرنا ہوتا ہے تو اس میں اختلافات ایک یقینی صورتحال ہے، اور تحریک انصاف میں پہلی بار کوئی ناراض ارکان یا ناراض دھڑا سامنے نہیں آیا۔ پہلی بار جو ناراض دھڑا تھا وہ 2014 اپریل میں منظر عام پر آیا تھا، اور یہ اس وقت آیا تھا کہ جب دھرنے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں اگست 2014 کی، تو اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ تقریباً 23 ارکان ایسے تھے کہ جو پرویز خٹک کے خلاف انہوں نے فارورڈ بلاک بنا لیا تھا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت ایک ایم پی اے تھے جاوید نسیم، جنہوں نے گو خٹک گو کا نعرہ بھی بلند کیا تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو اور ارکان تھے، قربان علی تھے، گل صاحب تھے اور ایسے دیگر ارکان تھے، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، آج ان کو کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ تحریک انصاف میں ناراضگیاں جو ہیں وہ چلی آتی رہی ہیں، لیکن وہ پارٹی کا انٹرنلی معاملہ رہا۔ بات دیکھیں، تحریک انصاف میں کافی اسٹرگلرز جو ہیں اب اس وقت اقتدار میں موجود ہیں، جیسے کہ بھی آپ نے بات کی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی۔ سہیل آفریدی سے میرا بطور جرنلسٹ میں اپنی بات کروں 2008 سے تعلق ہے، اور میں دیکھتا آیا ہوں کہ سہیل آفریدی، مینا خان آفریدی، مراد سعید، سجاد منگش، محسن اکاخیل اور ایسے کئی نام جو ہیں، یہ پشاور میں ان کی بہت ٹھیک ٹھاک پی ٹی آئی کی موومنٹس کے حوالے سے کام رہا ہے۔ تو 2009 میں جب ہمیں یاد ہے کہ عمران خان جب پشاور 8-9 میں آتے تھے تو لوگ ہی ان کا استقبال کرتے تھے، اس وقت ایسی کارکنان نہیں، اس وقت لوگ چاہنے والے تھے عمران خان کے۔ اور یہ بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اسد کیسر اور شاہ فرمان، اور ساتھ میں ان کے ہوتے تھے ظفر خٹک، تو یہ ان کا استقبال کرتے، اور اس وقت ہم 2 سے 3 چینلز کے رپورٹرز ہی ہوا کرتے تھے، اور خان صاحب کے ہم ساتھ ہی ہوتے تھے، اور عمران خان کبھی قصہ خوانی چلے گئے وغیرہ وغیرہ، شاور شہر کے دورے ہوئے۔ لیکن ہم نے جب دیکھا 2010 کے بعد جو ہے اچانک سے بڑی بڑی شخصیات اس تحریک انصاف میں شامل ہونا شروع ہوئی، جن میں شاہ محمود قریشی کا نام ہے، پرویز خٹک جو کہ سٹنگ کے منسٹر تھے اپاشی کے، اسی طرح اور جو ارکان تھے یہ شامل ہونا شروع ہوئے۔ میرے خیال سے میں اگر غلط نام نہیں لے رہا تو افتخار جھگڑا بھی تھے، جن کا پھر بعد میں انتقال ہو گیا تھا۔ تو بڑے بڑے نام جو تھے تحریک انصاف میں آئے۔ تحریک انصاف اصل شکل جو ہے تحریک انصاف کی 10 مارچ 2012 وہ کھل کر سامنے آئی، جب پشاور رنگ روڈ پر ایک بہت بڑا جلسہ کیا گیا، یہ شہید بے نظیر ہاسپٹل کی جو پراپرٹی ہے، جو لینڈ ہے یہاں پر۔ تو اس وقت تحریک انصاف نظر آ گئی کہ آنے والے انتخابات یعنی 2013 میں اب اس وقت کی جو برس اقتدار پارٹی حکومت تھی وہ ANP تھی، ان کو ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے۔ تو جب مجھے اچھی طرح یاد ہے 2013 14 مئی کو انتخابات تھے، تو اس میں تحریک انصاف نے میدان مارا اور پورے صوبے میں مارا، لیکن ویسی نشستیں وہ نہیں جیت سکی جن کی وہ امید رکھتی تھی۔ اسی وجہ سے حکومت قائم کرنے کے لیے پھر جماعت اسلامی کو ساتھ لانا پڑا۔ اسی طرح آزاد ارکان تھے جو کہ اسرار اللہ گنڈا پور کی سربراہی میں ایک گروپ تھا آزاد ارکان کا، وہ شامل ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ قومی وطن پارٹی جو ہے وہ شامل ہوئی تحریک انصاف کے ساتھ۔
شامل مین کہ ان کے ساتھ ان کا اتحاد ہوا، حکومت میں شامل ہوئے. جی. تو پرویز خٹک جو ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے، رات 2 بجے کا وقت تھا اور ان کی اناؤنسمنٹ بطور سی ایم ہوئی آفتاب شیرپاؤ کے گھر میں. میں آن ڈیوٹی تھا، میری نائٹ ڈیوٹی تھی. تو پرویز خٹک صاحب کی گاڑی کو میں نے روک کے کہا، صرف 2 چینلز اس وقت موجود تھے، میں اور ایک اور چینل تھا جو ڈیوٹی پہ میرے ساتھ ساتھی رپورٹر تھے. تو ہم نے پرویز خٹک کو میں نے روک کے کہا کیا آپ ہی وزیر اعلیٰ نامزد ہوئے؟ تو انہوں نے کہا بالکل. کہنے کا مقصد ہے کہ تحریک انصاف نے کافی محنت کر کے 2013 میں خیبر پختونخوا حکومت اور یہاں پر اپنا ٹیکہ جمایا. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 2014 میں جب پرویز خٹک کے خلاف فارورڈ بلاک بنا، بات وہیں سے چل رہی ہے. تو فارورڈ بلاک جو تھا وہ پرویز خٹک کے خلاف اس بنیاد پر تھا کہ پرویز خٹک جو ہیں وہ ان کو مثبت طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے. گو خٹک گو کے نعرے لگ گئے. لیکن آپ نے دیکھا ہو کہ اپریل، مجھے تاریخ اس لیے یاد ہے، آئی تھنک 24 اپریل، خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں ان تمام ارکان کو عمران خان نے بلوایا، ان کے تحفظات سنے. انہوں نے کہا کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں ہے، آپ اگست کو ہم لوگ دھرنا کرنے جا رہے ہیں، مارچ کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد، ان کی تیاری کریں. تو فارورڈ بلاک کی یہ اہمیت رہی. پھر جب دھرنا شروع ہوا وہ ارکان ویسے پازیٹیولی دکھائی نہیں دیے تو ہم نے دیکھا پھر وہ پارٹی سے سائڈ پر ہو گئے. 2015 میں بلدیاتی الیکشن آیا، وہاں پر بھی ہم نے دیکھا. لیکن تحریک انصاف، اس کا حسن ہے ناراضگی، میں یہ سمجھتا ہوں. تحریک انصاف میں اگر ناراضگی نہیں ہوگی تو ایسے معاملات درست نہیں ہوں گے. پھر دیکھیں محمود خان 2018 میں آئے. اس وقت حالانکہ اگر آپ کو یاد ہو تو مالم جبا سکینڈل چل رہا تھا، 2016-17 کی بات ہے. تو اس میں کئی اختلافات کھل کر سامنے آئے عاطف خان پرویز خٹک کے، اور محمود خان اس وقت ٹورزم کے منسٹر تھے. 2017 کی مجھے اچھی طرح یاد ہے بات ہے. تو وہ اختلافات اتنی پرویز خٹک کے ساتھ اتنی حد تک بڑھے کہ پرویز خٹک نے عاطف خان کو وزیر اعلیٰ بننے نہ دیا 2018 میں. اور اس وقت ساری صورتحال آپ کے سامنے تھی. اچانک سے محمود خان کا نام آ گیا مراد سعید کی طرف سے، کیونکہ مراد سعید پرویز خٹک ایک کافی قربت تھی ان میں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس میں ناراضگیاں جو تھی بڑی سامنے آئی، لیکن پھر بھی عاطف خان نے جو ہے سر جھکا لیا اور اس کو اچھا محکمہ مل گیا، ٹورزم کا، سپورٹس، یہ سارا کلچر وغیرہ. شہرام ترقی کو بھی اکوموڈیٹ کیا گیا. پھر یہ گروپنگ کی صورت میں رہے، شکیل خان بھی ان کے ساتھ تھے. لیکن پارٹی کو انہوں نے کمزور کرنے کے لیے ایسا کام کبھی نہیں کیا. صحیح. وہ ایک شخصی بنیاد پر تھا. اور درمیان میں پھر عاطف، شہرام اور جو شکیل خان کابینہ سے ان کو محمود خان نے ان کو ہٹایا بھی تھا، پھر دوبارہ یہ آ گئے تھے کیبنٹ میں. شاید 26 نومبر 2020 کی آپ بات کریں، اتوار کے دن نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا ان تینوں سے وزارت لینے کا. صحیح. اور وہ اچانک سے تھا. میری سٹوری تھی، وہ سٹوری تھی آئی تھنک جولائی کی، جولائی 2020. اور وہ سٹوری تھی کہ عاطف خان اور محمود خان کے درمیان کچھ معاملات ڈسٹرب ہیں، جس پر پھر انہوں نے آپس میں گلے بھی مل لیے، سب کچھ ہو گیا. لیکن آفٹر 3 اور 4 منتھس میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک ہی دن میں نوٹیفیکیشن ہوتا ہے کہ ان سے محکمے واپس لے لیے جائیں. اس کے بعد انہوں نے ایک ہوشیاری یہ کی کہ مکمل خاموشی چھائی رہی. بالکل. اسی طرح دیکھیں شہرام ترقی کی ہم بات کریں، شہرام ترقی اور عاطف جو ہیں یہ دونوں فیملی ممبر بھی ہیں. اور شہرام ترقی کی اپنی ایک پارٹی ہے، وہ ہے عوامی جمہوری اتحاد. بالکل، جو سوابی کی حد تک وہ 2014 میں ضم ہوئی ہے تحریک انصاف میں. نہیں، سوابی کی حد تک نہیں ہے، وہ اس کے کچھ کینڈیڈیٹس دوسرے اضلاع کے بھی تھے. دیکھیں ترقی فیملی کا ایک نام ہے صوبے میں، تو لیکن وہ ضم ہوئی. تو ضم ہونے کا مطلب انہوں نے تحریک انصاف کے آگے سر نیچے کر دیا. تو وہ ناراضگی بھی ہم نے دیکھی. لیکن عمران خان نے اس کے بعد جو ہے عاطف خان کو بلایا، سو کو پرائم منسٹر تھے، شہرام سے ملاقات کی، شکیل خان سے ملاقات کی، ان تینوں سے ملاقات کی. لیکن فرنٹ مین جو تھے وہ عاطف ہی تھے. پھر ان کی ناراضگی دور کر کے ان کو واپس محکمے دے دیے گئے، عزت سے، رسپیکٹ سے دیے گئے. 2022 میں رجیم چینج ہم نے دیکھا اپریل میں. پھر اس کے بعد تحریک انصاف 25 مئی کا جو دھرنا، پھر اس کے بعد میں سیکوینس اس لیے آ رہا ہوں کہ آپ کو میں تحریک انصاف کا، آپ کے ویورز کو میں بیک گراؤنڈ دے دوں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پھر وہ 25 مئی کا دھرنا چلے، آگے نہ چل سکا، عمران خان نے خود واپس کر لیا. لیکن
پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف عمران خان کے لیے ویسے سٹیپس نہیں اٹھا سکی، جس پہ میں بات کروں گا اکتوبر 2022 کی۔ مذاکراتی کمیٹی عمران خان نے تشکیل دی ہوئی تھی حکومت سے مذاکرات کرنے کے لیے، اور یہ حکومت اس وقت کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی ان کی خواہش کے مطابق شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں یہ کمیٹی بنی، اور مذاکراتی کمیٹی بنی جس میں فواد چودھری بھی تھے، لیکن اس میں کچھ شرائط ایسی عمران خان کی جانب سے رکھی گئی تھی کہ اس پر اس وقت کی پی ڈی ایم حکومت مان نہیں رہی تھی۔ اس طرف سے میرے خیال سے ساکھدار تھے اور اسی طرح جو دیگر پارٹیوں کے لوگ تھے، 7 ارکان پر مشتمل تھی۔ 2023 میں زمان پارک، اور وہ زمان پارک کے ساتھ ساتھ جو 9 مئی کا واقعہ آ گیا، 9 مئی کے واقعے کے بعد تحریک انصاف کے لیے جو مسائل سامنے آئے، لیکن جو بھی ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن پھر 2024 8 فروری کے انتخابات، بڑی مشکل سے ان کو اقتدار میں آنے کے مواقع ملے۔ آج بھی یہ فارم 45 اور 47 کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ 2013 سے 18 مطلب تھرڈ ٹائم ان کو اس سے زیادہ میجورٹی ملی ہے۔ بالکل سر، لوگوں کے ٹرسٹ لیول جو تھا اسپیشلی کے پی کے میں، وہ ڈبل نہیں ٹرپل ہو چکا تھا، اور لوگوں نے ان پر ٹرسٹ کیا، اور آج بھی لوگ ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کا ہوم گراؤنڈ کے پی کے ہے۔ جب تک تحریک انصاف یعنی عمران خان ہے، تحریک انصاف کو کے پی کے سے کوئی پیچھے یاسر صاحب آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف بطور جماعت اتنی منظم نہیں ہے، عمران خان جیل میں ہے، پارٹی کے اندر گروپ بندیاں ہیں، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ظاہر ہے اس کا اثر پہ جو گورننس ہے، جو ہمارے صوبے میں گورننس پہ بھی پڑ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اس حکومت کے ناقدین میں شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ تو اس کے باوجود آپ نے بتایا کہ یہ تھرڈ ٹائم ہے کہ ان کو پہلے سے بڑھ کے مینڈیٹ مل رہا ہے، تو کچھ لوگ سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ ان کا یہ مینڈیٹ حقیقی نہیں ہے۔ آپ کیا وہ کر رہے ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کو قریب سے آپ نے کور کی، ان کی سیاست کو آپ سمجھ رہے ہیں، تو آپ اس خیال سے اتفاق کریں گے یا کہیں گے نہیں یہ ان کا مینڈیٹ ہے، بالکل پیور مینڈیٹ ہے، عوامی مینڈیٹ اور نیچرل ہے؟ یہ نہیں، عوامی اور نیچرل مینڈیٹ ہے۔ اگر یہ نیچرل مینڈیٹ نہ ہو، دیکھیں آپ بھی سروے کرتے ہیں، فیلڈ میں ہوتے ہیں، ہر قسم کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے آپ گفتگو کرتے ہیں، تحریک انصاف کا بھی ووٹر موجود ہے، اور وہ میں نے آپ کو بات ختم کر دی، عمران خان ہے تو تحریک انصاف ہے، عمران خان نہیں ہے تو تحریک انصاف نہیں ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے۔ بات کرنے کا مقصد دیکھیں علی امین گنڈا پور آیا، ان کی جو آپسی جنگ ہے وہ ان کو کمزور کرتی جا رہی ہے، اور دیکھیں جب گھر کا سربراہ نہیں ہوتا یا گھر کا سربراہ دوسرے ملک چلا جاتا ہے اپنے روزی رزق کے لیے، یا اسی طرح جیل میں ہوتا ہے، تو بچے جو ہے نا آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں طرح طرح کی باتوں میں، یہ ایک نفسیاتی بات ہے، یہ ایک نفسیاتی چیز ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں علی امین گنڈا پور آیا، میرے خیال سے جتنا ٹرسٹ لیول عمران خان کا علی امین گنڈا پور پر ہے، میں تھا کا لفظ تو نہیں کہوں گا، ابھی بھی اس لیول پہ بھی میں دیکھیں وہ جتنا ٹرسٹ علی امین پر کرتے ہیں اتنا ہی ٹرسٹ عاطف پر بھی کرتے ہیں، اتنا ہی ٹرسٹ اسد کیسر پر بھی کرتے ہیں، اتنا ہی ٹرسٹ آج سہیل پر بھی کرتے ہیں، اور سہیل ان کا واقعی سپاہی ہے۔ میں نے سہیل کو لڑتے جھگڑتے دیکھا ہوا ہے، میں نے ربڑ کی گولیاں اس کو کھاتے ہوئے دیکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو بات 2014 کی کر رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ خان کی حفاظت کے لیے آئی ایس ایف کتنی آن فرنٹ رہی، اور آج جو خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ آئی ایس ایف کی ہے، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی ہے، اور یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی تنظیم کے لوگ اٹھ کے اتنے بڑے عہدوں پر بیٹھ گئے۔ کبھی آپ کسی پارٹی میں نہیں دیکھیں گے، کسی پارٹی میں آپ نہیں دیکھیں گے، آپ دیگر پارٹیوں میں دیکھ لیں کارکن ہے تو کارکن ہی رہے گا، چاہے وہ یو سی کا صدر ہے، چاہے وہ ڈسٹرکٹ کا یا تحصیل کا صدر ہے۔ لیکن تحریک انصاف نے ایسی تبدیلیاں اپنی پارٹی میں کی ہیں۔ دیکھیں عمران خان سے جب تک ملاقاتیں تھیں اس وقت تک معاملات اتنے نہیں بگڑے ہوئے تھے۔ جب عمران خان کو اریسٹ کیا، پھر اس کے بعد دوبارہ وہ جب اریسٹ ہوئے، جو آج تک اریسٹ ہیں تقریباً 2 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، 1200+ ڈیز ہو چکے ہیں کہ وہ اڈیالہ میں ہیں، پہلے اٹک جیل میں تھے۔ آپ دیکھیں میری لاسٹ ٹائم میری جو ملاقات ہوئی تھی اڈیالہ میں عمران خان سے دسمبر میں ہوئی تھی، اور ان دنوں میں یہ ہوتا تھا کہ 5-6 جرنلسٹ جو ہیں ان کو ملاقات کے لیے ساتھ لے جایا جاتا تھا، اور ایک ملاقات یہی ٹیوزڈے کو تھی اور ایک تھرسڈے کو ہوتی تھی، لیکن ہم لوگ ٹیوزڈے کو ملتے تھے۔ تو میں نے جب عمران خان سے، چونکہ میرا تعلق کے پی کے سے ہے، لیکن میں اس وقت اسلام آباد میں اس ادارے میں ایز اے اسپیشل کورسپونڈنٹ کام کر رہا تھا، تو میں نے اسپیشلی نام دیا اور میں ملاقات میں نے کی، اور خان صاحب
کا کیس تھا, آئی تھنک توشہ خانہ کے حوالے سے کیس تھا. خان صاحب نے ٹریک سوٹ پہنا تھا چونکہ سردیاں تھیں, تو میں نے صرف ایک ہی سانس میں جو کہنا تھا کہا, اور انہوں نے بھی, ان کی عادت ہے, ایک تو ان کی پہچان بڑی مضبوط ہے, وہ ایک بار کسی کو پہچان لیں تو بھولتے نہیں ہیں. یہ ایک پولیٹیشین کی نشانی ہوتی ہے. مجھے ہمیشہ آفتاب شرباؤ صاحب یاد آتے ہیں کہ وہ دور سے بندے کو پہچان لیتے ہیں. تو عمران خان میں بھی یہ خاصیت ہے کہ وہ دور سے. میں نے خان صاحب کو کہا, خان صاحب میں تو اب آپ سے ملا تھا, میری 2022 میں بنی گالا میں ہم لوگ ملتے تھے,